الیکشن سے پہلے ضروری ہے کہ الیکشن ریفارمز ہو، اس لیے کہ الیکشن ریفارمز کے بغیر اگر الیکشن ہو بھی گیا تو 2023 کے الیکشن میں پھر لوگ دست بگریبان ہوں گے، نتیجہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے، اور آئندہ 5 سال بھی اسی جھگڑوں میں اس قوم کے ضائع ہو جائیں گے۔ تو آپ کب تک قرضوں کی معیشت پر پاکستان چلائیں گے؟ آپ کب تک باہر کی اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے پر کچھ دیر کے لیے پاکستان کو چلائیں گے؟ تو اس وقت پورا ملک ایک وینٹیلیٹر پر ہے، معاشی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی، اور مجھے افسوس ہے کہ اس وقت کوئی بھی حکومت سے باہر نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا صدر ہے، مسلم لیگ کا وزیر اعظم ہے، پی ٹی آئی کا وزیر خارجہ ہے، پیپلز پارٹی کا، اور کل تک پنجاب میں ان کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، تو کوئی باہر تو نہیں ہے حکومت سے، اور کوئی بہانہ بھی نہیں رہا۔ کوئی پارٹی یہ بہانہ نہیں کر سکتی کہ ہمارے ساتھ اختیارات نہیں تھے، ہمارے ساتھ وسائل نہیں تھے، ہر چیز ان کے ساتھ، عدلیہ ان کے ساتھ، نیب ان کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، ہر چیز ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی یہ 100% ناکامی سے دوچار ہو گئے۔ اب اس ملک کو ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو خود حقیقی جمہوری جماعت ہو، وہ آئے گی تو جمہوریت مضبوط ہوگی۔ جن پارٹیوں کے اندر خود جمہوریت نہیں ہے وہ کیسے جمہوری نظام میں جمہوریت کو مستحکم کر سکتے ہیں؟ اب اس ملک کو ضرورت ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہو۔ باہر سے جتنا پیسہ آتا ہے وہ کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے 3 کروڑ سے زیادہ متاثرین سیلاب ہے۔ آپ صحافی بھائی خود جا کر سکر جائیں، آپ جامشورو جائیں، آپ بلوچستان جائیں، آپ مدینہ اور کالام جائیں، لوگوں سے پوچھیں، چلے وہ دور ہے تو ادھر یہ قریب حلقہ ہے، آپ کا میاوالی جائیں، کہ میاوالی میں کیا کسی آدمی کو پیسہ ملا ہے گھر کی تعمیر کے لیے؟ ان کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے کوئی تعاون ملا ہے؟ میں خود میاوالی گیا ہوں، 2 مہینے تک وہاں تو خود وزیر اعظم نہیں گئے، حال یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا حلقہ تھا۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کرپشن کے خاتمے کا بھی ایک ہی علاج ہے کہ آئندہ حکومت جماعت اسلامی کا بنے، جمہوریت کے استحکام کا، قانون اور ضابطے اور عدل اور انصاف کی حکمرانی کا ایک ہی علاج ہے کہ اب اس ملک میں جماعت اسلامی کو چانس ملے اور ہم اپنی صلاحیت ایک منظم ٹیم کے ساتھ عوام کی خدمت میں لگائیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان کو قرض فری پاکستان بنائیں گے، کرپشن فری پاکستان بنائیں گے، خوشحال اور اسلامی پاکستان بنائیں گے، اور قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ہم پاکستان کو ایک جدید اسلامی ریاست انشاءاللہ تعالی بنا سکتے ہیں۔ اچھا میاں صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو کراچی میں جو آپ نے مینڈیٹ دیا ہے، ایک منٹ، کراچی میں جو آپ نے مینڈیٹ دیا ہے، ریوائول کیا، آپ کو اس پر مبارکباد۔ اذان ہو رہی ہے، شکریہ آپ کا۔ اچھا امیر صاحب، آپ کو مبارکباد کہ آپ نے مینڈیٹ دیا۔ یہ بتائیے گا کہ بہت سی ایسی جگہ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر جماعت اسلامی کی کوئی جیت کی ہمیں امید نہیں تھی وہاں جماعت اسلامی جیتی ہے۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عوام نے اتنا آپ کو مینڈیٹ دیا اس کے باوجود بھی آپ کی طرف سے جو احتجاج کیا جائے اس پر پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں انہوں نے کہا بھی ہے. دوسرا یہ تھا کہ جو ماضی ہے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا اس کو دیکھتے ہوئے کل جو آپ کا اجلاس بھی ہوا اندرونی کہانی یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں. تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آپ کا تجربہ خیبر پختونخوا میں ہو چکا ہے, تو اب آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اور پیپلز پارٹی یہ کہتے ہیں کہ ہماری زیادہ سیٹیں میئر ہمارا ہونا چاہیے. دیکھیے, پیپل پارٹی کہتے ہیں کہ میئر ان کا ہونا چاہیے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے میئر ان کا ہونا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ میئر کراچی میں جماعت اسلامی ہی کا ہوگا, اس لیے کہ کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور جو اس وقت ہمارے ساتھ سرکاری ڈاکومنٹ ہے وہ تو آلریڈی 94 حلقوں کا موجود ہے. ہم کوئی افسانہ بیان نہیں کر رہے ہیں, نہ کوئی مبالغہ کر رہے ہیں, یہ تو وہ ڈاکومنٹ ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہے. تو ہماری اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. باقی پیپلز پارٹی کو جہاں اعتراض ہے وہ جائیں, الیکشن کمیشن کے پاس جائیں, عدالتوں میں جائیں, ان کی مرضی ہے. لیکن سب سے پہلے یہ بات کی بات ہے کہ ہم کس کو ساتھ لے رہے ہیں اور کس کو ساتھ نہیں لے رہے ہیں. ابھی ہم نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو ساتھ لیں گے یا پی ٹی آئی کو ساتھ لیں گے. ابھی ہم اس جدوجہد میں ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ پر جہاں انہوں نے شب خون مارا ہے ہم وہ مینڈیٹ ان سے چھیننے کے بجائے اپنا حق وصول کر لے. اور آپ کی بات صحیح ہے, دیکھیں ہمارے ساتھ حکومت نہیں تھی, ہمارے ساتھ وسائل نہیں تھا, ہمارے وزراء نہیں ہیں, ہمارے وہاں ایم این اے نہیں ہے, ایم پی ایز نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر جماعت اسلامی پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اس مینڈیٹ کو قبول کر لیں. اچھا, میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی کو چانس ملنا چاہیے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ریفارمس ہو الیکشن کے لیے, تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ مقررہ مدت پر الیکشن ہو یا پی ٹی آئی کا جو موقف ہے کہ 2-3 مہینے پہلے الیکشن ہونے چاہیے؟ جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے؟ میں پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کا تو پتہ نہیں چلتا ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ اس اسمبلیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے, ابھی انہوں نے کہا کہ اب ہم اس میں آ رہے ہیں. اب کل سے پھر پتہ نہیں چلتا ہے کہ اب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے 35 لوگ استعفی دینے میں کامیاب ہو گئے. لیکن ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہو, الیکشن ریفارمز کے بعد بے شک 2 دن بعد الیکشن ہو, اس لیے کہ اب تو پورا سسٹم تقریباً ختم ہونے کو ہے. لیکن اب اگر الیکشن ہو بھی تو اس کنڈیشن میں ہو گیا تو جھگڑوں کا, فساد کا ایک نیا دروازہ کھل جائے گا اور اس کے نتیجے میں پھر یہ سارا جمہوری نظام ختم ہونے کی طرف جائے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے الیکشن ریفارمز ہو, یعنی گیم پر اتفاق تو ہو نا کہ رولز آف گیم کیا ہے. اس وقت تو کوئی رولز نہیں ہے. ایسا کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی آپ کا مطالبہ پورا نہیں کرتی, جیسے مسلسل جو ہے وہ آپ 8 فارم جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں میڈیا کے کہ یہ ہمیں آپ کے آر اوز نے سائن کر کے دیے ہوئے, اگر پیپلز پارٹی آپ کی یہ سیٹیں آپ کے بقول واپس نہیں کرتی تو کیا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے کا یا اس کو ساتھ لینے کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ نہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنا حق لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر فرض کرے پیپلز پارٹی ہمیں ہمارا حق واپس نہیں دیتی تو ہمارے ساتھ پھر بہت سارے آپشنز موجود ہے. احتجاج بھی ہے اور احتجاج کے علاوہ اور بہت سارے آپشن موجود ہے. لیکن میں چاہتا ہوں, اس لیے آج میں نے زرداری صاحب کو یہی پیغام دیا کہ وہ از خود صوبائی حکومت کو اور اپنی پارٹی کو حکم کر لے کہ جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرے, یہ ہمارا حق ہے. اگر جماعت اسلامی کے بن جاتے ہیں تو جماعت اسلامی کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کراچی شہر کی شناخت دہشت گردی بن گیا, بری طرح سے اسے جو پامال کیا گیا, اور ایک معاشی ہب شہر ہے اسے جس طرح برباد کیا گیا, جماعت اسلامی کے پاس کس طرح کا پلان ہے وہ روشنیاں, وہ رونقیں کراچی کی بحال کرنے کے لیے؟ دیکھیے, امن, ترقی, بھائی چارہ اور یقین کو یہ اور عوام کو یہ یقین دلا رہے ہیں
کہ ان کی امانتیں اور وہ جو کچھ دے رہے ہیں وہ انہی پر خرچ ہوگا. کراچی میں ریونیو بہت زیادہ ہے، معاشی ہب ہے، لیکن یہی ہو رہا ہے کہ ان کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. تو اگر کراچی کا پیسہ کراچی پر استعمال ہو جائے تو نہ کسی سے قرض لینے کی ضرورت ہے، نہ خیرات کی ضرورت ہے، نہ کسی ایک کی احسان مندی کی ضرورت ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں موقع ملتا ہے تو امن، ترقی اور بھائی چارے کا ایک جولاک صاحب، آپ نے چانس کی بات کی. آپ چانس کس سے مانگ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی اور سے کہ وہ آپ کی حکومت بنا دیں؟ کیا آپ نے بات کی کہ جماعت اسلامی کو چانس دے دینا چاہیے، تو آپ چانس کس سے مانگ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی اور سے؟ میں کہنا چاہتا ہوں نا کہ وہاں ایک صوبائی حکومت ہے اور وہ اس پر اثر انداز ہو کر گڑبڑ کر رہی ہے. میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرو، عوام نے جس پر اعتماد کیا ہے اس کو قبول کرو اور ہمیں جانے دو، رہنے دو اور قوم کو لیڈ کرنے دو. میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں. اور آل پاکستان کے لیول پہ وفاقی حکومت، جی بیٹا سسٹر کو موقع ہے. آپ نے یہ کہا کہ زرداری صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام کے مینڈیٹ قبول کریں اور آپ لوگوں کو آنے کا موقع دیں. اگر وہ عوام کا مینڈیٹ قبول نہیں کرتے ہیں دین وہ آپ سے ملاقات کی بات کرتے ہیں کہ ہم بات چیت سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، تو کیا آپ ان سے ملاقات کریں گے؟ دیکھیے، بات چیت کے دروازے کھلے ہیں. ہم نے اپنے لوکل لیڈرشپ کو اس سے منع نہیں کیا ہے، لیکن پہلے مرحلے میں ہم چاہتے ہیں نا کہ اس مینڈیٹ کو قبول کر لے. جو آپ کا اپنا فارم ہے، اس نظام نے دیا ہے، اگر آپ یا تو یہ کہے کہ جھوٹ ہے، ہم نے غلطی کی ہے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، نہیں، لیکن اور آپ کا یہ اب اختیار ہے بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ سوری ہم نے آپ کو کیوں دیا ہے. جب آپ نے دیا ہے اب اس کو قبول کرنا پڑے گا. یہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ ظلم ہوگا. اگر آپ اس سے انکار کرتے ہیں تو آپ رولز کو نہیں مانتے ہیں. سراج صاحب یہ بتائیے گا کہ یہی کراچی شہر ہے، یہی اس میں جماعت اسلامی کے سمپتھائزر بھی ہیں، ووٹرز بھی ہیں، لیکن وہ قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں آپ کو ووٹ نہیں دیتے، لیکن جب بلدیاتی الیکشن آتا ہے تو وہ ووٹ دیتے ہیں اور آپ کو بہت بڑی اکثریت دیتے ہیں، وہاں بڑی جماعتوں کے الٹتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ کیا وہاں کی جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ جو عوامی ایشوز پہ کھڑی ہوتی ہے، چاہے وہ ملک ریاض کے خلاف کھڑا ہونا ہو، چاہے ٹینکر مافیا کے خلاف ہو، کیا اس میں حافظ نعیم صاحب جو ہیں ان کی وہ جو جماعت کی ٹریننگ ہے جو پریکٹیکلی وہ اپلائی کرنے ہیں اس کا حصہ زیادہ ہے یا باقی کہ جماعت اسلامی نے کوئی چینج لے آئی؟ پیارے بھائی، جب بھی اور جہاں بھی پولنگ سٹیشن کو آزاد چھوڑا گیا ہمیشہ لوگوں نے جماعت پر اعتماد کیا، اور جب چاروں طرف سے پولنگ سٹیشن پر بالائی ادارے اثر انداز ہو گئے. آپ نہیں جانتے ہمارے ملک میں 2018 کے الیکشن اور مسلسل یہ جو تسلسل ہے جنرل الیکشنز کا، یہ تو آزاد الیکشن نہیں ہوتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے جنرل الیکشن میں مداخلت چھوڑی اور اپنے اعلان کے مطابق غیر جانبدار رہے، تو پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، سیاسی طور پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ آپ کو عجائب گھر میں بھی نہیں ملیں گے. لیکن یہ تو ان کے آشیرواد سے زندہ ہے اور چل رہے ہیں، یہ تو ان کے مصنوعی آکسیجن پر سانس لے رہے ہیں. اب پتہ نہیں کیوں ان سے اتنی پیار ہے کہ جو چلا بھی نہیں سکتے ہیں، ڈیلیور بھی نہیں کر رہے ہیں، کرپشن بھی کر رہے ہیں، اقربا پروری بھی کر رہے ہیں، مافیاز بھی اس میں انوالو ہے، اور کبھی دوائی سکینڈل اور کبھی آٹا سکینڈل اور کبھی پیٹرول سکینڈل، حتیٰ کہ پیاز سکینڈل، سب میں یہی لوگ انوالو ہے. پاناما لیکس میں بھی یہی لوگ ہیں. پھر بھی ان لوگوں کو سہارا دینا اور اس کو ایک حقیقی قیادت کی بجائے غیر حقیقی اور مصنوعی قیادت آگے لانا، اگر انہوں نے واقعی یہ کام چھوڑا تو میں ایک بار پھر آپ کو کہوں گا
کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ایک زمانہ تھا، پارٹیاں تھی جس میں سے ایک کا نام یہ اور دوسرا کا نام یہ اور تیسری کا نام یہ آپ کو تاریخ میں بھی نہیں ملیں گے۔ سراج صاحب یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جماعت اسلامی ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کرے، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کرے۔ ابھی مولانا شاہجہاں نے اسی پہ پریس کانفرنس کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم داندلی کراتے تو سعید غنی کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہار جاتے، اگر داندلی کراتے وہ کہتے ہیں کہ بھائی 30 نشستوں میں سے جہاں 3 نشستیں پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں وہاں پہ داندلی کا الزام لگایا گیا ہے، جہاں پہ ہم نے زیادہ جیتے ہیں وہاں پہ الزام نہیں ہے۔ وہ مطلب وہ دلیل دے رہے ہیں۔ مجھے یہ سمجھائیں کہ مجموعی طور پر جو الیکشن ہوئے ہیں، جماعت اسلامی نے اتنی اچھا کم بیک ہے، بہت اچھی نشستیں لی ہے، بڑا سمجھے پہلے یا دوسرے نمبر پہ جو بھی، لیکن مجموعی طور پر جو پاکستان میں داندلا جو ہوتا رہا ہے، آپ اس کو کراچی کے انتخابات کی داندلی کو کس نمبر پہ کتنا نمبر دیں گے؟ پیارے بھائی، آپ کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ کو ملے ہیں بس اس پر راضی رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 88 نہیں ہے، ہمارے 94 میں کامیابی ملی ہے، ہم 1 سیٹ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، 2 سیٹ چڑھنے کی تیار نہیں ہے، اور یہ تو اب بھی 7 حلقے مزید ایسے ہیں جس کے فارم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم اس کا لینا نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے اس پر شبخون نہ مارے۔ اس لیے آپ ہمارے بھائی کی بات کر رہے ہیں جو نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ میرا اپنا بھائی بھی ہار گیا۔ آپ کا بھائی ہار گیا تو ہار گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے 7 حلقوں کا رزلٹ تبدیل کریں۔ ہماری ہمدردی ہے ان کے ساتھ۔ راج صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی جس طرح سے کہا ہے پیپلز پارٹی کی بات کی، کسی بھی جماعت نے آج تک الیکشن کو اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا، جماعت اسلامی بھی وہی روایت جو ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیں کہ حل کیا ہے، الیکشن کمیشن پر کیسے اعتماد کیا جائے؟ اصلاحات تو تب ہوں گی نا جب اپوزیشن بھی اسمبلی میں ہوگی، جب اپوزیشن ہی اسمبلی میں نہیں ہے تو اصلاحات کیسے ہوں گی؟ اس طرح سے اگر الیکشن ہوتے ہیں، اور پہلے 2018 کے الیکشن تھے تب بھی سلیکشن کہی جا رہی تھی، آج بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں انہیں بھی سلیکشن کہا جا رہا ہے، تو اس کا بنیادی حل کیا ہے؟ ابھی حل بتا دیں، صرف احتجاج سے کیا آپ اپنی وہ سیٹیں واپس لے لیں گے، یا کوئی قانونی آپشن کے اوپر بھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس کو استعمال کریں؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن کا غیر جانبدار ہونا اور الیکشن کمیشن حکومتوں کی دباؤ میں نہ آئے، اور ہم تو پہلے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن با اختیار ہو، انتظامی لحاظ سے، مالی لحاظ سے۔ کراچی میں بھی یہی ہوا کہ انتظامیہ جہاں پر انہوں نے اپنے اثرات ڈالے، آروس کو مٹھی میں لے کر 9 حلقوں میں ہماری جیت کو انہوں نے اغوا کیا، چرا لی۔ تو پہلے مرحلے میں ہم یہی کہتے ہیں، جنرل الیکشن کے حوالے سے تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت تو ہم کراچی کا رونا رو رہے ہیں، کل ہمارے ویسے 86 سے 88 ہو گئے ہیں، لیکن مزید جو ہمارے حلقے ہیں ہم اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ ان کا ہم نہیں لے رہے ہیں پیپل پارٹی، لیکن جو ہمارے ہیں وہ ہمیں دے دے۔ اگر یہ نہیں دیتے تو ہمارے ساتھ احتجاج کا آپشن موجود ہے، اور ہمارے ساتھ بہت سارے آپشن موجود ہے، لیکن پہلے مرحلے میں ہماری یہی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی چھوڑے کراچی کے عوام کو، کہ جو انہوں نے حق اپنا استعمال کیا ہے اس پر شبخون نہ مارے۔ آپ یہ بتائیں کہ بڑا کرافٹ ہونا ہے، چھوٹا کرافٹ ہونا ہے، اور کیسے آپ جو ہے آپ کا نام اس میں شامل نہیں ہے۔ سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اور کل بھی مراد علی شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور جماعت کو تعاون کی انہوں نے پیشکش کی ہے کراچی میں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب کو وہ میئر بناتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ یعنی اگر وہ حقائق کو تسلیم کرے ہم ویلکم کرتے ہیں،
ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کراچی کی ترقی کے لیے تمام سٹیک ہولڈروں نے مل کر ایک پرسکون ماحول بنانا ہے. یعنی کراچی ایسا شہر اب نہیں ہے کہ کوئی ایک جماعت اکیلے آگے بڑھے اور جنگ کا اور فساد کا ماحول ہو. ایک امن کے لیے سب سٹیک ہولڈروں کو آپس میں بیٹھنا ہوگا. لیکن فی الوقت امتحان یہی ہے پیپلز پارٹی کا بھی، صوبائی حکومت کا بھی، کہ وہ کراچی کے عوام کا مینڈیٹ قبول کرتے ہیں یا نہیں. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک جمہوری رویے کو اپنا لے اور اس مینڈیٹ کو قبول کرے. انشاءاللہ تعالی جب یہ قبول کریں گے پھر بات چیت بھی ہوں گے اور مستقبل کے حوالے سے مشاورت بھی ہوگی. ہر مختلف نیوز اپڈیٹ کے لیے آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں.